بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج علم النحو کورس میں ہمارا 25واں سبق ہے، جس میں ہم اسماء اشارات کے بارے میں بحث شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے تھے کہ اسماء غیر متمکنہ کی 8 قسمیں ہیں، اور پھر ان 8 قسموں میں مضمرات کے بارے میں ہم نے تفصیلاً پڑھا تھا۔ آج کی سبق میں ہم اسماء اشارات کے بارے میں شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اسم اشارہ کی تعریف کریں گے، اور جس جملہ میں اسم اشارہ جو ہے وہ استعمال ہو اس کے اجزاء پڑھیں گے، اور پھر یہ بھی پڑھیں گے کہ اسم اشارہ جو کہ اسماء غیر متمکنہ میں سے ہے، یہ مبنی کیوں ہے۔ اصل میں ہم اسماء غیر متمکنہ کی تعریف میں یہ پڑھ چکے تھے کہ اسم غیر متمکن وہ ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو، تو اسم اشارہ یہ بھی اسم غیر متمکن ہے۔ تو اسم اشارہ کی مشابہت کیسی ہے مبنی الاصل کے ساتھ۔ پھر ہم اسماء اشارات کی کلمات جو ہیں وہ پڑھیں گے، یعنی اشارہ کے لیے جو اسماء استعمال ہوتے ہیں، جو کلمات، اور ان کے معانی جاننے کی کوشش کریں گے۔ پھر ہم اسماء اشارات کے بارے میں چند ضوابط پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ترکیبی ضابطے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر آخر میں ہم ان میں اجرا اور ترکیب کریں گے۔ آج کی سبق میں ہم ان موضوعات میں سے صرف 3 کا انتخاب کریں گے۔ سب سے پہلے اسم اشارہ کی تعریف کریں گے کہ بھائی اسم اشارہ یہ وہ اسم ہے جس کے ذریعے کسی معین چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اسم اشارہ وہ اسم ہے کہ جس کے ذریعے کسی معین چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ پھر جب بھی جہاں بھی اسم اشارہ ہو وہاں پر 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ جو کوئی اشارہ کرتا ہے، یعنی اشارہ کرنے والا، تو اسے مشیر کہتے ہیں۔ اشارہ کرنے والے کو مشیر کہتے ہیں۔ پھر جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ اور پھر جس لفظ سے اشارہ کیا جائے اس کو اسم اشارہ کہتے ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ کہ جس کے لیے اشارہ کیا جائے اس کو مشار لہو اور مخاطب کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر زید کی کتاب گم ہو گئی، اور علی کی نظر اس کتاب پر پڑی۔ علی نے زید کو کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا حاذل کتاب۔ تو اس مثال میں علی جو ہے یہ مشیر ہے کیونکہ یہ اشارہ کرنے والا ہے، اور کتاب جو ہے یہ مشار الیہ ہے کیونکہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور ہذا جو ہے یہ اسم اشارہ ہے کیونکہ ہذا کے ذریعے سے اشارہ کیا گیا ہے۔ اور جس کے لیے اشارہ کیا گیا ہے یعنی جو مخاطب ہے یعنی زید، اسے مشار لہو کہتے ہیں۔ مشار لہو۔ تو بھائی یہاں پر ہم نے اسم اشارہ کی تعریف پڑھی کہ اسم اشارہ وہ اسم ہے جس کے ذریعے کسی معین چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ پھر جہاں بھی اسم اشارہ ہو وہاں 4 چیزیں ہوتی ہے: مشیر، مشار الیہ، اسم اشارہ اور مشار لہو۔ پھر سوال یہ ہے کہ بھائی اسم اشارہ مبنی کیوں ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ بھائی اسماء اشارات جو ہیں یہ مبنی الاصل میں سے حروف سے مشابہت رکھتے ہیں۔ اسماء اشارات جو ہیں یہ مبنی الاصل میں سے حروف سے مشابہت رکھتے ہیں۔ مبنی الاصل کتنے ہیں؟ مبنی الاصل 3 ہیں: ماضی، فعل امر حاضر معلوم اور حروف۔ تو اسماء اشارات جو ہیں مبنی الاصل کی 3 اقسام میں سے جو تیسری قسم ہے حروف،
ان کے ساتھ جو ہے یہ مشابہت رکھتی ہے۔ اور یہ مشابہت کس لحاظ سے ہے؟ تو بھائی یہ مشابہت جو ہے یہ افتقاری یعنی احتیاجی ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ تو بھائی مطلب اس کا یہ ہے کہ جس طرح حروف اپنے معنی میں دوسرے کلمات کے محتاج ہوتے ہیں، اسی طرح اسماء اشارات بھی مشار الیہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ھذا، تو ھذا کیا؟ ھذا الکتاب وغیرہ، تو ھذا جو ہے یہ اسم اشارہ ہے، اور یہ الکتاب یعنی مشار الیہ کا محتاج ہوتا ہے۔ تو پس اسم اشارہ جو ہے یہ حروف سے مشابہت رکھتی ہے، اور یہ مشابہت جو ہے افتقاری یعنی احتیاجی ہے۔ اچھا بھائی، تو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اسم اشارہ جو ہے یہ مبنی ہے، کیونکہ اس میں غیر متمکن ہے، اور اس میں غیر متمکن جو ہے یہ مبنی الاصل سے مشابہت رکھتا ہے، اور یہاں پر اسم اشارہ جو ہے یہ حروف سے مشابہت رکھتا ہے۔ پھر اسماء اشارات کی کلمات کون کون سے ہیں؟ تو بھائی اسماء اشارات جو مشہور ہیں وہ 13 کلمات ہیں۔ ذا، ذانی، زینی، تا، تی، تحتہی، زہزہی، تان، تینی، اولائی، اولا۔ ذا، ذان، زینی، تا، تی، تحتہی، زہزہی، تان، تینی، اولائی، اولا۔ اب ان کلمات کی معانی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلا جو ہے ذا، یہ جو ہے واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ذا جو ہے یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، بمعنی یہ ایک مرد۔ ذانی یہ تثنیہ مذکر کے لیے ہے لیکن حالت رفعی میں ہے، یہ 2 مرد۔ اور زینی یہ تثنیہ مذکر کے لیے ہے لیکن حالت نصبی و جری میں ہے، یہ 2 مرد۔ پھر تا، تی، تحتہی، زہزہی، یہ تمام کے تمام جو ہے یہ واحدہ مؤنثہ کے لیے ہے۔ تا، تی، تحتہی، زہزہی، یہ سب کے سب واحدہ مؤنثہ کے لیے ہے، اور اس کا معنی ہے یہ ایک عورت۔ جبکہ تانی جو ہے یہ تثنیہ مؤنث کے لیے حالت رفعی میں، یہ 2 عورتیں۔ اور تینی یہ بھی تثنیہ مؤنث کے لیے ہے لیکن حالت نصبی و جری میں ہے، یہ 2 عورتیں۔ اولائی یہ جو ہے جمع مذکر مؤنث کے لیے ہے، یہ سب مرد یا یہ سب عورتیں، یہ بالمد ہے، اور بغیر مد کی اولا یہ بھی جمع مذکر مؤنث کے لیے ہے، بمعنی یہ سب مرد یا یہ سب عورتیں۔ اب یہاں پر تثنیہ مذکر کے لیے حالت رفعی میں اور حالت نصبی جری میں الگ الگ سیغے استعمال ہوئے ہیں۔ اسی طرح تانے اور تینے میں تثنیہ مؤنث کے لیے بھی حالت رفعی میں الگ اور حالت نصبی و جری میں الگ صیغہ استعمال ہوا ہے۔ تو بھائی سوال یہ ہے کہ جب آپ نے پڑھا کہ اسماء اشارات جو ہیں یہ مبنی ہیں، تو یہاں پر تو زانی، زینی اور تانی، تینی، ان کی آخر تو تبدیل ہوئی ہے، یعنی حالت رفعی میں ایک شکل میں ہیں اور حالت نصبی اور جری میں دوسری شکل میں، تو بھائی یہ تو مغرب ہونے چاہیے تھا۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ بھائی یہ تبدیلی عامل کی تبدیلی سے نہیں ہوئی، بلکہ یہ وضعی اور اصلی تبدیلی ہے۔ وضعی تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ واضح نے حالت رفعی کے لیے زانے تانے وضع کیا ہے، اور حالت نصبی اور جری کے لیے زینے تینے کو وضع کیا ہے، یعنی ان کی وضع ہی اس طرح ہوئی ہے۔ یہ ہرگز اس طرح نہیں کہ عامل کی تبدیلی کی وجہ سے یہ تبدیل ہوتے ہیں، بلکہ زانے زینے مذکر کے لیے اس طرح سے وضع کی گئی ہے کہ حالت رفعی کے لیے اس کی وضع زانے کی صورت میں، اور حالت نصبی اور جری کے لیے اس کی وضع زینے کی صورت میں ہوئی ہے۔ اور اسی طرح تثنیہ مؤنث کے لیے حالت رفعی میں یہ تانے جو ہے وضع ہوئی ہے، اور حالت نصبی و جری میں یہ تینے وضع ہوئی ہے، یعنی یہ وضعی اور اصلی تبدیلی ہے، یہ تبدیلی کوئی عامل کی تبدیلی سے نہیں ہوئی، لہٰذا یہ بھی مبنی ہیں۔ تو بھائی یہاں تک ہم نے اسماء اشارات جو ہے اس کی تعریف پڑھی، پھر یہ کہ یہ مبنی کیوں ہے اس کے بارے میں ہم نے بات کی،
پھر ہم نے اسماء اشارات کی جو کلمات ہیں وہ بھی جاننے کی کوشش کی۔ اسماء اشارات کی کلمات ہیں تا ذان زین تا تی تحتہ زہزہ تان تین اولائی اولا، اور پھر ہم نے ان کی معانی بھی پڑھی۔ اگلی ویڈیو میں ہم آگے کے جو موضوعات ہے اسماء اشارات کے بارے میں، یعنی ان کے ضوابط جو ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔